بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اور دنیا کے متعلق تو قرآن نے کہہ دیا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تو یہ والآخرۃ خیر و ابقیٰ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمارے لیے، قرآن آپ کو بھی اور مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اے قرآن کے پڑھنے والے، اے سننے والے، تو اپنے اوپر غور کر کہ تو آخرت کو ترجیح دے رہا ہے یا دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، یعنی تو باقی رہنے والی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے یا یہ دنیا جو فنا ہونے والی ہے اس کو ترجیح دیے ہوئے ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنی ساری فکروں کو آخرت کی بنانے پہ لگا لیتا ہے، اپنی ساری توجہات آخرت کو میں کامیاب ہونے کے لیے لگا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے کاموں کو خود اپنے ذمے لے کے اور وہ سارے ٹھیک کر دیتا ہے۔ وہ بندہ آخرت کے لیے لگا تو دنیا کے کام اس کے اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو اب مجھے دیکھنا ہے کہ میں جو اللہ کہہ رہا ہے باقی رہنے والی، اس کے لیے دن رات کوشش کر رہا ہوں یا اس دنیا کے فنا ہونے والی دنیا کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی نہایت خوبصورت، جسم کے اندر سے خوشبو بھی آ رہی، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، اس نے آ کے سلام عرض کیا اور بیٹھ گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا کی حقیقت بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اسی طرح ہے جس طرح ایک خواب کے اندر کوئی بندہ دیکھتا ہے۔ دنیا کی حقیقت نیند کرنے والے کی خواب کی طرح ہے، یعنی جس طرح بندہ خواب میں بادشاہ بنا ہو، خواب میں ہو باغات میں پھر رہا ہے، کبھی کہتا ہے عرش معلیٰ پہ میں پھر رہا ہوں، کبھی کہتا ہے میں فرشتوں کے ساتھ پھر رہا ہوں، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ میں تو اپنی چرپائی پہ پڑا ہوں۔ تو فرمایا دنیا بھی ایک خواب کی مانند ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ میں اور آپ اس خواب کے اندر ہی ہیں۔ جس دن ہماری آنکھ کھلے گی، اور آنکھ کب کھلے گی؟ جس وقت ملک الموت ہماری جان قبض کرنے آئے گا، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اس وقت بندے کی آنکھ، اس کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور اس کو آخرت بلکہ اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، جنت یا جہنم کا۔ جب وہ جنت کو اگر دیکھتا ہے تو اس کی روح خوشی کے ساتھ مچل جاتی ہے اور اس طرح نکل جاتی ہے جس طرح آٹے کے اندر سے بال نکال لیا جائے، اور وہ خوشی خوشی بھاگتی ہے، بڑی خوش ہو کے اللہ کی طرف جاتی ہے۔ فرشتے اس کو نکالتے ہیں، ایک ریشمی بہترین لباس کے اندر اس کو اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ اور جس بندے نے زندگی اگر ٹھکانہ اس کا معاذ اللہ، اللہ پناہ دے، برا ہے، اس کو جہنم دکھا دیا جاتا ہے۔ اس کا ٹھکانہ جب دیکھتا ہے تو پھر وہ مرنا نہیں چاہتا، وہ کہتا بھاگتا ہے، ڈرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، کہتے ہیں اب اس کے نیر چل رہے ہیں، اس کی فلاں وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کی شکل اور ہو گئی ہے۔ تو وہ آخرت کو اس وقت پردے ہٹ جاتے ہیں۔ تو وہ ہمارے آنکھ کھلنے کی اس وقت دیکھا تو پھر فائدہ کوئی، اس وقت کی توبہ بھی قبول نہیں۔ فرعون جب ڈوبنے لگا نا تو کہنے لگا قالوا آمنا برب ہارون موسیٰ، میں ایمان لاتا ہوں اللہ موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ، لیکن وہ ایمان اس کا قبول کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس نے اب آخرت اس کو دکھا دی گئی، تو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا گیا تھا۔ تو یہ دنیا ہماری خواب کی مانند ہے۔ پھر آخرت کی حقیقت دریافت کی کہ یا رسول اللہ وہ آخرت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت ہمیشہ اور باقی رہنے والی ہے، جس کو یہ قرآن کہتا ہے والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ پھر اس آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ آخرت میں جب چلا جاؤں گا، مر جاؤں، پھر کیا؟
فرمایا 2 ٹھکانے ہیں، پھر جنت ہے اور جہنم ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ان میں کون کون لوگ جائیں گے؟ فرمایا جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے ہیں، جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہوں گے۔ اب ایک تو ہے ہم اس کو سن لیں، پڑھ لیں، ایک اس کا سننا یہ کہ میں اس آیت پر، اس واقعات پہ یوں غور کروں کہ میں کہاں جاؤں گا، کیونکہ میں قبر میں جاؤں گا نا، قبر میں میرے ہی سوال کا جواب میں دوں گا، دوسرا تو کوئی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا پھر جنت ہے یا جہنم ہے؟ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ اس میں کون جائیں گے؟ فرمایا جنت میں نیک لوگ جائیں گے اور جہنم میں برے لوگ جائیں گے۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا قیام کتنا ہے، یعنی یہ دنیا کب تک ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی قافلہ کچھ دیر ٹھہرا اور چل دیا۔ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، لاہور کراچی جا رہے ہیں، راستے میں 2 منٹ کے لیے کہیں رکے، اسٹیشن پہ کھایا پیا، اس کے بعد پھر چل دیے۔ یہ دنیا اسی طرح ایک سرائے کی مانند ہے، تھوڑی دیر بیٹھے پھر آخرت کی طرف۔ یہ ہمیں بڑی نظر آ رہی ہے، اللہ کے نزدیک یہ کل چھوٹی سی ہے۔ اور نہیں تو گوگل پہ دنیا کو دیکھی، یہ پاکستان کا نقشہ بالکل ساری روئے زمین جو ہے وہ معمولی سی نظر آتی۔ تو پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ دنیا اور آخرت کا فاصلہ کتنا ہے؟ دنیا اور آخرت کا فاصلہ کتنا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ابھی تو بڑا لمبا سفر پہ ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، دنیا اور آخرت کا فاصلہ اتنا ہے جیسے ہم سوئے تھے اور آنکھ کھل گئی، ایک پلک جھپکنے کے بعد فاصلہ ہے۔ پلک جھپکتے ہی آپ خواب میں تھے اور پلک کھلتے ہی آپ دنیا میں آ گئے۔ اسی طرح اس دنیا سے آخرت میں جاتے وقت 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ یہ کہہ کے وہ آدمی چلا گیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آدمی کون تھا؟ فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، یہ تمہیں دنیا کی حقیقت بتانے کے لیے آئے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔